ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین, بات کرتے ہیں خواتین کے ایک بڑے اہم ایشو کی جس کو کہتے ہیں فائبرائڈ یا پی سی اوز. فائبرائڈ پی سی اوز خواتین کا ایک بڑا عام مسئلہ ہے اور یہ دراصل یوٹرس کے اندر اور اوپر پیدا ہونے والی غیر معمولی گلٹیاں ہیں. بعض اوقات یہ گلٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں جس سے پیٹ میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے. تحقیق کے مطابق 70 سے 80% خواتین میں یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا کامن ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ذیشان اسلم صاحب موجود ہیں جو کہ ایکسپرٹ ہیں انفرٹیلیٹی اینڈ کرونک ڈس آرڈرز کے, اور سکسیزفلی انہوں نے کنسیپشن کروائی ہے خواتین میں وداؤٹ اینی سرجریز اور آئی وی ایف, اور وداؤٹ اینی سرجری تو سسٹ اور فائبرائڈز ریموو کرائے ہیں, اور ایڈوانس لیول پلانٹ بیسڈ میڈیکیشن کے تھرو یہ علاج کرتے ہیں خواتین کا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پلانٹ بیسڈ دوائیوں سے آپ کیسے یہ ایشوز ٹریٹ کرتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. جی, سب سے پہلے آج میں ایک اپرچونٹی سمجھتا ہوں جس چیز نے مجھے 7 ایئرز آف مائی ریسرچ لیے اور میں اس قابل ہوا کہ وہ چیزیں جو میڈیکل فیلڈ میں جسے ایز اسٹینڈرڈ پریکٹس جو کی جاتی ہے اس میں انکیوریبل لیبل کیا جاتا ہے, اس کو ہم نے نہ صرف ٹریٹمنٹ ڈسکور کر لیا بلکہ سکسیزفلی بہت سارے پیشنٹس کو ٹریٹ کر لیا. میں سٹارٹ کرتا ہوں پی سی او سے. پی سی اوز ایک وہ ڈس آرڈر ہے جس میں خواتین کو مینسز ٹائم پہ نہیں ہوتے, ڈیلیڈ مینسز رہیں گے, یا اب تو میں یہ بھی پیٹرن دیکھتا ہوں کہ جسٹ مطلب 16-17 ایئرس کی ٹین ایجرس بچیاں انڈکشن کے بغیر مطلب میڈیسنس کے بغیر ان کو پیریڈز ہی نہیں ہوتے جب تک وہ وڈرال کوئی ٹریٹمنٹ نہ لے لیں. اب اس کا مطلب ہے کہ فیوچر ان کا انفرٹیلٹی ہے. اور پھر اس کی ایک ایڈوانس سٹیج وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو ایبڈومینل پین اور ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ میں پین رہنا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ خواتین کے لیے بہت بادرسم ایشو بن جاتا ہے. اسی کا ایک وہ فیز ہے جو بڑا کامن ہے, ہرسوٹزم, یعنی آپ کے چہرے پہ بال نکل آتے ہیں اور پھر ہیئر فال بھی شروع ہو جاتا ہے. اب یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. بیسیکلی اس کو انہوں نے ایک میٹابولک سنڈروم کا نام دے دیا. سنڈروم میننگ کہ ان کو اس کا کاز کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وٹ از کازنگ دیٹ. اور ہم نے اس کو جو اپنی 7 ایئرس مجھے اس پہ لگے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے کہ پرابلم یہ اصل میں ہے کیا, اور پھر کون سے پلانٹس ایسے ہیں جن میں یہ نیچرل کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو ریورس کر سکیں. اچھا, فائبرائڈس کا چونکہ آپ نے تذکرہ کیا, میں تو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ ان میرڈ خواتین میں فائبرائڈس ہو رہے ہیں. میرے پاس لاہور میں ایک پیشنٹ ہے, شی از ان میرڈ, شی گون تھرو دا سرجری, مگر وہ پھر ریلیپس کر گیا, دوبارہ فائبرائڈ بن گیا, بیکاز جو انفلیمیشن ہے, جو روٹ کاز ہے, اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا. آپ نے اس کو سرجیکلی ریموو کر دیا, وہ پھر ریلیپس کر گیا. اٹس لائک کڈنی اسٹون آپ کو ہوا, ٹھیک ہے, اسٹون بہت بڑا ہے تو شاید میں بھی اس کو ٹریٹ نہیں کر سکوں گا, پھر اس وقت تو ہمیں سرجری چاہیے ہوگی. مگر جب تک ہم باڈی کی اس میٹابولک ٹینڈنسی کو کریکٹ نہیں کریں گے, دا باڈی ول کنٹینیو ٹو میک دا اسٹونس, اور آپ کتنی سرجریز کروا لیں گے. بالکل صحیح ہے. تو اگر اس کے روٹ کاز کی بات کریں تو وہ ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ یہ جو فائبرائڈز ہیں یا جو ہارمونل مسائل ہیں یا چہروں پر بالوں کا ہو جانا ہے, اس کی روٹ کاز کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہے. اور روٹ کاز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس وقت تک ہم لوگ اس بات کو سمجھ علاج نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں پتہ نہ ہو روٹ کاز. اور یہ بڑا ایک عام مسئلہ ہے کہ آج کل چھوٹی چھوٹی بچیوں کے چہروں پہ ڈاکٹر صاحب بڑے بال نکل آتے ہیں, یا ان کا جو ہیئر فال ہے وہ بھی ایک سلسلہ ہو جاتا ہے. تو یہ بتائیے کہ روٹ کاز ہمارے پاس کیا ہے اور کون کون سے پلانٹ سے اس کا علاج ہوتا ہے؟ وہی بات کہ دیز آر آل کرونک انفلیمیشنز, یہ ساری انفلیمیشنز ہیں جو پرابلم کاز کرتی ہیں. اب میرا خیال ہے مجھے اس طرف ہی جانا چاہیے کہ انفلیمیشنز کیا ہیں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جائے. ابھی جو آپ سلائیڈ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں اس میں بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایپل ہے, اور اس کو آپ کو فریش ایپل دکھایا گیا, اور پھر اس کی مختلف سٹیجز ہیں جس میں وہ سادے لفظوں میں گل سڑ رہا ہے. اس کی یہ جو گلنا سڑنا ہے نا, دس از بیسیکلی انفلیمیشن کی سٹیجز ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا یوٹرس جو ہے وہ اس طرح سے گل سڑ رہا ہے, ایم سیئنگ کہ سٹیجز کو انڈرسٹینڈ کریں. اب سیکنڈ جو فرسٹ آپ کی فوٹو جو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فریش ایپل ہے, سیکنڈ میں سلائٹلی بالکل سلائٹ اس میں چینجز ہو گئے ہیں جسے ہم میڈیکل میں بولتے ہیں کہ اریٹیشن سٹارٹ ہو گئی, یعنی فرسٹ لیول آف انفلیمیشن, اریٹیشن سٹارٹ ہو گیا. اچھا, اس کو آپ ٹریٹ نہیں کرتے, وہ پھر تھوڑا سا آگے چلتا ہے, وہ پھر اس کے بعد آپ کو پین کاز کرے گا, پراپرلی وہاں پر سویلنگ ہو جائے گی, اور پھر لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے لاس آف فنکشن, کہ وہ جو آپ کا آرگن ہے وہ پراپر طریقے سے فنکشن ہی نہیں کرتا. صحیح. تو یہ جو آپ ایپل کی سلائڈ دیکھیں, دس از گیونگ اے ویری کلیئر امپریشن کہ انفلیمیشن کس طرح سے پروگریس کرتی ہے. تو آپ نے انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ یہ انفلیمیٹری ڈس آرڈر ہے, جو میں بھی آپ کے سامنے ریسرچ سلائڈز بھی پریزنٹ کروں گا اپنے اس پوائنٹ کو پروو کرنے کے لیے کہ سائنٹسٹ اس پہ اب ایگری ہو رہے ہیں کہ دس از دا انفلیمیشن. جب تک اس کو میٹری پوائنٹ آف ویو سے آپ ٹریٹ نہیں کریں گے, there is no cure for PCOS. آپ نے سنا ہوگا وہ انکیوریبل کا آپ کو لیبل دے دیتے ہیں, کیونکہ اسٹینڈرڈ پریکٹس میں دے آر گیونگ یو ڈائن 35 جو کہ کنٹرسیپٹیو ٹریٹمنٹ ہے. اور اسی طرح سے میں جو UK میں آن لائن پریکٹس کرتا ہوں وہاں پہ میٹ فارمین, اور پاکستان میں نے گلوکوفیز زیادہ دیکھا ویٹ لاس کے لیے.
until unless اس کو ہم اینٹی انفلیمیٹری ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا. اور یہی ہماری پریکٹس ہے کہ ہم جیسے اس کو روٹ کاز کو اب سمجھ گئے ہیں تو ہم پلانٹس کو بھی ایڈوانس لیول پہ سمجھتے ہیں کہ کون سے اینٹی انفلیمیٹری پلانٹس ہیں. اور آپ کے سرپرائز کے لیے دیر آر اراؤنڈ 20,000 انگریڈینٹس اویلیبل ہیں پلانٹ بیسڈ میڈیسن میں. تو کون کون سے پلانٹس ایسے ہیں جس سے علاج ہو سکتا ہے؟ جی اس میں دیکھیں چونکہ اٹس ناٹ دیٹ سمپل کہ ہم آپ سے کہیں کہ آپ یہ کھا لیں وہ کھا لیں. جب ایک ڈس آرڈر ہو گیا تو دیٹ مینس اس کے ساتھ اب کمپلیکیشنس پیدا ہو گئی ہیں. اچھا وہ کمپلیکیشنس بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں. جیسے میں آپ سے اپنے کچھ ایک کیس شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. ایک پیشنٹ ہے اس کو پیریڈس ٹائم پہ نہیں ہوتے, پی سی اوز ہوا ہے یا لیٹ سے فائبرائڈز ہوا ہے, اس کو مینسز کی پین بھی بہت بری ہے, ڈسمنوریا جس کو ہم بولتے ہیں, دیٹس ایٹ دا سویئر لیول, اور بلیڈنگ بھی اس کو کھل کے پراپر نہیں ہے, کلاٹڈ ہوتی ہے. اچھا اس پیشنٹ کی آپ دوسری سائڈ دیکھیں گے نا ڈائجسٹو سائڈ, تو اس کو بلاٹنگ بہت ہوگی, کھانا کھا کے پیٹ ایک دم ٹھک بلاٹ ہو جاتا ہے, رائٹ. اچھا اس کی اب جب ایموشنل سائڈ کو دیکھیں گے, میں سائیکائٹرک سمٹم نہیں بولوں گا, دس از ایموشنل سمٹمس, تو اس کو غصہ بہت آتا ہوگا, یہ بات بات پہ لڑے گی, ہسبینڈ کے ساتھ جھگڑا کرے گی, اور اگر زیادہ اگریسو ہے تو فون بھی توڑ دے گی, گھر کی چیزیں توڑ دے گی. اچھا اب دیٹ ڈزنٹ مین شی از اے سائیکائٹرک پیشنٹ. پرابلم بیسیکلی انفلیمیشن کا ہے جو یوٹرس سے آگے بڑھ کے اس کے جب ڈائجسٹو آرگنس پہ آ رہا ہے تو ہم بلاٹنگ دیکھ رہے ہیں, اسے بھی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے نیورو ٹرانسمیٹرس کو افیکٹ کر رہا ہے, تو اب اس کا جو ہے نا اپنا مائنڈ پہ کنٹرول لوز ہو رہا ہے. تو ہم جب پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کے صرف ایک آرگن کو ٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے, وی آر لوکنگ ایٹ یو ہولسٹیکلی کہ آپ کو ہیڈ ٹو ٹو دیکھنا پرابلمس کیا ہیں آپ کو, اسٹارٹنگ ود یور گائنیکالوجیکل ایشوز, آپ کو انفرٹیلٹی ہے, کنسیو نہیں ہو رہا, وٹس ایور, اس سے آگے چلتے چلتے پھر آپ کا ڈائجیشن کیسا ہے, آپ کو مائگرین ہیڈ ایکس تو نہیں رہتے, اور مائگرین کی بائی دا وے لوگ بڑے پریشان ہوئے پھرتے ہیں, کاز کو کوئی سمجھتے نہیں کہ وٹ از کازنگ دیٹ. اور پھر اس طرح سے جوائنٹس پین, یہ آپ کے شولڈرس ڈرائنگ پین اکثر رہنا شروع ہو جاتا ہے, بیک اسٹف ہو جائے گی آپ کی, بالکل. اور پھر آگے چل کے جیسے میں نے کہا کہ ایموشنل ڈس آرڈرس شروع ہو جائیں گے. اس میں بھی 3 پیٹرن نظر آتے ہیں. بعض خواتین تنہائی میں بیٹھ کے روتی ہیں, ان کا شوہر اب چلا گیا بزنس میں, دے کرائنگ آل الون, اور کسی کو پتہ نہیں لگتا, اور بعض اوقات انٹرسٹنگلی ہسبینڈس کو میرے کلینک میں بیٹھ کے پتہ لگتا ہے ان کی بیگم روتی ہے پیچھے بیٹھ کے جب میں کویسچن آنسر کرتا ہوں, کیونکہ میری ٹریننگ اس طریقے سے, میں نے چونکہ ایڈوانس لیول پہ الٹرنیٹیو میڈیسن کو اسٹڈی کیا, تو میرا انویسٹیگیشن اسٹائل وہ ہوتا ہے جو آپ کی ساری ہسٹری کو ریویل کر دیتا ہے, اور پیشنٹ کمفرٹیبل فیل بھی کرتا ہے کیونکہ میرا وے آف ٹاکنگ اس طرح کا ہوتا ہے. تو دیٹ ٹیکس اراؤنڈ اے گڈ 20 to 30 منٹس پیشنٹ کو پورا انڈرسٹینڈ کرنا. پھر وہ سارے سمٹمس دیکھ کے آئی کم ٹو نو وٹ از ریلی رانگ ان دس پیشنٹ, ویئر از دا روٹ کاز. وہ روٹ کاز سمجھنے کے بعد آئی ایم کیپیبل, جو آپ نے مجھ سے کویسچن کیا کہ کون کون سے پلانٹس ہوتے ہیں, پھر ان پلانٹس کے ایکشن کو سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اب کیا دینا ہے, اینڈ ایون وٹ از کانٹرا انڈیکیٹڈ پلانٹس میں بھی دیر آر کانٹرا انڈیکیٹڈ پلانٹس کہ آپ کو کیا نہیں دینا, اور پھر کون سی ڈائٹ کا جو کسٹمائز سولوشن بنا کے ان کو ملے. دیٹس مائی پریکٹس. لیکن ڈاکٹر صاحب پاکستان میں کیا لوگ پلانٹ بیسڈ میڈیکیشن کو اتنا سیریسلی لیتے ہیں؟ ہم تو کنونشنل میڈیسن کی طرف زیادہ جاتے ہیں. جی ایز اے ڈاکٹر میں آپ سے یہ کہوں گا, دیکھیں اس کا نالج اتنا ایزیلی اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو ایکسپرٹ لیول پہ سیکھنا ہے, کیونکہ مجھے جیسے میں نے کہا اٹ ٹک می 7 years ٹو کم ٹو دس لیول. میں نے پہلے تو آئی ڈیڈ دا پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ان ہومیوپیتھی. ہومیوپیتھی کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں, جو کہ پاکستان میں ایک انتہائی فضول سائنس سمجھی جاتی ہے, بٹ میں نے اس کو یوز کیا ہے ایڈوانس کیسز میں, ایمرجنسی کیسز میں, اور اس کے بعد میں نے اسٹڈی کو فردر پرسیو کیا, اور میں نے ویسٹرن ہربالوجی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں آپ پلانٹس کے فارماسیوٹیکل ایکشنس کو پڑھتے ہیں. جیسے آپ میڈیکل میں سمجھتے ہیں کہ آپ نے بلڈ پریشر لو کرنا ہے, تو ڈائریٹک کیٹیگری کی میڈیسن ہے جو آپ کا یورین آؤٹ پٹ بڑھائیں گی اور آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جائے گا. اسی طرح ڈائریٹک پلانٹس ہوتے ہیں, جیسے ٹیریکزیکم ایک پلانٹ ہے جسے میں نے ہارٹ فیلئر پیشنٹس میں یوز کیا. ویسے اگر چاہے وہ پیشنٹ نہیں بچ سکا, یہ پاسڈ ایونچولی, لیکن ایٹ لیسٹ اس کی وہ اسٹیج میں اس کو ہیلپ ہوگی کہ جو لنگس ڈرائی کرنے میں, ہم اس کو ہاسپٹلائز تھا پیشنٹ, اور مطلب میں نے کہا ان کو وہیں, چونکہ ہاسپٹل کیئر چاہیے, ان کو وہیں رکھیں اور وہاں میڈیسن بھجوا دی تاکہ ذرا اس کو ہم ایکسیلریٹ کر سکیں. اچھا یہ تو جب پلانٹس کے فارماسیوٹیکل ایکشن کو میں سمجھنے لگ گیا, تو پھر ابھی بھی اسٹل کویسچن مارک واز دیئر کہ وٹ از دا روٹ کاز. اس کے لیے پھر میں نے چائنیز ہربالوجی, ایک پورا چائنا کا اپنا سسٹم ہے جو گورنمنٹ آف چائنا کی طرف سے آفیشیلی پریکٹس کیا جاتا ہے, اس کا ڈائگنوز سسٹم کو میں نے سیکھنا شروع کیا, اور اس نے مجھ پہ یہ دروازے کھولے. آئی کیم ٹو نو کہ وٹ از رانگ ان دس پیشنٹ. ڈاکٹر صاحب جب سیگمنٹ شروع ہوا تھا تو ہمیں اس طرح سے لگ رہا تھا کہ شاید یہ خواتین سینٹرک ہی سارا ہے, اور یہ پلانٹ بیسڈ میڈیکیشن جو آپ کرتے ہیں اس سے صرف خواتین کے فائبرائڈ کے ہارمونل مسائل حل ہوتے ہیں. کیا اس سے ایسی, لیکن اب ایسا لگ رہا ہے سننے کے بعد کہ تقریباً ساری ہی بیماریوں کا کوئی نہ کوئی حل علاج موجود ہے پلانٹس میں, تو کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا پلانٹس کے ذریعے, یا سب کا ہو سکتا ہے؟ جی دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. دیکھیں مین نیش ہماری انفرٹیلٹی کو ہم اس لیے انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ ہمارے لیے اسٹاک مینجمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے. جیسے آپ نے کہا آئی ایم ڈیلنگ ود ملٹیپل ڈس آرڈرس, لیکن ہمارا جو نیچ جسے ہم ایکسپلین کرتے ہیں لوگوں کو زیادہ انفرٹیلٹی, تاکہ ہم نے امپورٹڈ میڈیسن جو ڈیل کرنا ہے ہمیں وہ ایزی لگے. اگر ہم فل رینج
پبلک کے سامنے لے آئیں گے نا تو ہمارے لیے وہ امپورٹ کا بڑا ایشو ہو جاتا ہے. ہاں مگر میں بات اپنے ویور سے ضرور کہوں گا کہ جو ہمارے پیشنٹس بن جاتے ہیں اگر ان کے کسی فیملی ممبر کو ایشو ہے کوئی ایسا تو وہ ہم اس کو کوپ کر لیتے ہیں, پھر ان کے لیے ہم اسپیشل پارسل جو امپورٹ کر کے ان کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرواتے ہیں. تو یس ہم مختلف چیزوں کو وی آر ڈوئنگ دیٹ. صحیح. اچھا یہ جو آپ نے بات کی کہ اس کا تعلق جو ہے اس میں ایموشنل سائیکالوجی سے بھی ہے, کیونکہ خواتین جو ہے وہ رو رہی ہوتی ہیں جب ان کے ہسبینڈ چلے جاتے ہیں, اور اس کا تعلق معدے سے. بالکل. اچھا کیا اکثر ایسا ہوتا ہے ہم سگنل پہ رکے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پر بتی جو ہے وہ یلو سے ابھی ریڈ ہوتی ہے یا ریڈ سے مطلب یلو سے گرین ہو رہی ہوتی ہے, تو بہت زیادہ خواتین جو ہے نا وہ ہارن بجانا شروع کر دیتی ہیں, تو اس کا بھی تعلق جو ہے وہ غصہ اور انگزائٹی کا کیا ان کے معدے سے ہی ہے, پیٹ سے ہی ہے؟ جی پیٹ سے یہاں مراد ہوگی کہ اگر ہم چائنیز ڈائگنوز سے بات دیٹس دا لیور بیسیکلی. جب آپ کا لیور جو ہے وہ پراپر ہارمونائز فنکشن نہیں کرتا تو دیٹ ول کاز اینگر, جسے میڈیکل میں کہتے ہیں کہ یا تو اس کا سلو میٹابولزم ہے, آپ نے وہ دیکھوں گے پیشنٹ اس کا تھائرائڈ لو رہتا ہے یا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, یا پھر یہ وہ پیشنٹ ہوں گے جن کے اندر ہائپر ٹینڈنسی. جو آپ نے اب یہ سگنل کی مجھے بات کی, دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. عام طور پہ جو لوگ فاسٹ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں ان کا لیور اسٹیگنٹ ہوتا ہے. اسٹیگنٹ میننگ کہ وہ اس طرح سے اپنے بایو کیمیکل فنکشنز پرفارم نہیں کر پاتا جس طرح سے اس کو کرنا تھا, تو لیور پہ ایک اسٹریس ہو جاتا ہے, اور وہ اسٹریس مینیفیسٹ ہوتا ہے پھر آپ کے اینگر اور ایگریشن کی صورت میں. تو آپ کے جو ڈائجسٹو ہیلتھ ہے وہ آپ کے مائنڈ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے, یا آپ کا مائنڈ آپ کی ڈائجسٹو ہیلتھ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اس کو آپ انٹر لنک کر سکتے ہیں. اس پہ کبھی موقع ملا تو ہم ایک ڈیٹیل پروگرام بھی کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات آپ کے نالج کے لیے دیکھیں, ماں کے پیٹ میں جو بچہ بنتا ہے وہ 3 لیئرز میں بنتا ہے. جس لیئر سے اس کا ڈائجیشن بنتا ہے اسی لیئر سے اس کا مائنڈ بنتا ہے. تو یہ بہت ان کا آپس میں ایک انٹر لنک ہے. اس لیے اف یو ہیو اے بیڈ ڈائجیشن یا آپ کی مسز کو بیڈ ڈائجیشن, آپ اس کو سائیکاٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں, ڈائجیشن کو ٹریٹ کرائیں. ویری انٹرسٹنگ. تو ڈاکٹر صاحب اب پریونشن کی طرف اگر ہم آئیں تو خواتین کے جو یہ مسائل ہیں, ہارمونل امبیلنس ہو گیا یا یہ جو بلوٹنگ کا ہے میکینزم, یا یہ پریونشن فائبرائڈس کی اور پی سی اوز کی, یہ کس طرح ممکن ہے؟ پریونشنز کیا ہیں؟ رائٹ, دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. میرے خیال جو ہم پروگرام کے ذریعے ایک پبلک اویئرنیس اور ایز اے پریونٹیو میڈیسن کے طور پہ مطلب یہ ڈیزیز ہو ہی نہ. دیکھیں سب سے پہلے تو میرا میسیج یہ ہے کہ اپنے ڈائٹری پیٹرن کو ٹھیک کریں. ہم لوگ اس ڈائٹ میں چلے گئے ہیں جس میں ہم اسٹیٹس کانشیس ہو گئے ہیں, مگر ہم سلو پوائزنس لے رہے ہیں. آپ فاسٹ فوڈ کی ایگزامپل لے رہے ہیں, ہمارے بچے فاسٹ فوڈ کے یوز ٹو ہیں, ہماری جو سوشل گیدرنگز ہوتی ہے وہ فاسٹ فوڈ بیسڈ ہوتی ہے. ہمارے آفس میں جو لنچ ہوتے ہیں, یا بعض پیشنٹ بھی کہتے ہیں جی ہم جلدی میں ہوتے ہیں تو بس ہم صبح بس جلدی میں نکل جاتے ہیں, پھر ہمیں آفس میں اسنیکنگ کرنی ہوتی ہے تو جو بھی اویلیبل کافی پی لیتے ہیں جا کے. ہم یہ غلطیاں مت کریں. دیکھیں یہ فوڈ پروڈکٹس ہیں, فوڈ نہیں ہے. انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس. فوڈ پروڈکٹ ورسز فوڈ. وی آر میڈ ٹو کنزیوم فوڈ, ناٹ دا فوڈ پروڈکٹس. اور اس میں سب سے بڑی چیز جیسے میں نے آپ سے کہا, یہ برائلر, یہ فاسٹ فوڈ, اس کو گھر سے نکالیں, اس کو ختم کریں. آپ فری رینج چکن, جس کو سادے لفظ میں دیسی مرغا کہتے ہیں, اس کا استعمال کرنا شروع کریں. اپنے جو آپ کے گھر کے اسپائسیز ہیں, جو مسالہ جات جس کو ہم بولتے ہیں, وہ آپ اس کو لا کر خود سادے لفظوں میں کوٹیں, اس کو ٹو میک شیور اس میں پریزرویٹو نہ ہو. ویجیٹیبلس اپنی فریش لے کر آئیں, اس کو اچھی طرح واش کر کے پھر بنائیں. اور ایک اور بڑا اہم فیکٹر ہے کہ آپ جو یہ شوگر بہت یوز کرتے ہیں نا, اس کو ریپلیس کریں گڑ کے ساتھ. یہ ساری چیزیں آپ کی اپیرنٹلی چھوٹی چھوٹی ہیں, مگر آپ کو 30 منٹس to 1 hour میں آپ کے موڈ کے اوپر امپیکٹ کرتی ہیں. اور میں خود اس بات کا بڑا خیال رکھتا ہوں, چونکہ میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں بڑے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. جس دن میں کوئی خود غلط چیز کھا بیٹھوں تو میرا مائنڈ فوکس نہیں جاتا اس دن رات میں. مجھے بلکہ صبح میرا بیٹا مجھے آج کہہ رہا تھا کہ پاپا برگر کھا لیں. میں نے کہا نہیں بھائی, میں نے آج کام کرنا ہے تو میں نہیں کھا سکتا. تو میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. تو ہمیں تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اٹس سم تھنگ ویری ڈویبل, ہم کر سکتے ہیں, کوئی ایسی امپاسبل چیز نہیں. اور اس میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا, کبھی موقع ملا ہم اس پہ بات کریں گے. جو موجودہ ویٹ ہے وہ آپ کی ڈائبٹیز کی مین کاز ہے, وہ آپ کی ویٹ گین کی مین کاز ہے, وہ آپ کی بہت ساری بیماریوں کی مین کاز ہے. کیونکہ یہ وہ ویٹ نہیں ہے جو 50 ایئرس پہلے ہوا کرتی تھی. انہوں نے اس کو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کیا تاکہ پر ایکڑ زیادہ پیداوار لی جا سکے, اور اب یہ بری طرح تباہی کر. اس میں میں آپ کو ریسرچ پریزنٹ کر سکتا ہوں کہ کس طرح سے یہ جو ہمیں گندم ہے, ہم ساری سوسائٹی کو ڈائبٹک اور طرح طرح کے کرونک ڈس آرڈرز میں ہمیں ڈال رہی ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بڑا امپورٹنٹ سیشن. اور واقعی جو آخر میں جو بات کی وہ یہ کہ ہم نے جو اپنا وہ ماڈیفائی کرنا ہے, فوڈ انٹیک صحیح کرنا ہے. وہ فوڈ انٹیک صحیح ہوگا تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ اپنے نیچر سے قریب ہوں گے. اور واقعی کہ وہ ہم لوگ فوڈ کے لیے بنے ہیں, فوڈ پروڈکٹس کے لیے نہیں بنے. ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو تمام بیماریوں سے دور رکھے, اور جو بھی آدمیوں میں بھی بچوں میں بھی تمام لوگوں کو بیماریوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچائے, صحت مند رکھیں, تاکہ ہم جو صحت مند رہیں گے تو ہی ہم
کام کر سکیں گے, آگے بڑھ سکیں گے. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ وہ جو ایک صحت مند مسلمان ہے وہ ایک کمزور مسلمان سے یا جو غیر توانا مسلمان ہے اس سے بہتر ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ ہمیں صحت مند رہنا چاہیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.